الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج عید الفطر ہے. نہایت خوشی اور مسرت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑا، اور یقیناً اس شخص کے لیے بھی انتہائی مسرت اور خوشی ہے جس نے رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے اور قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز بھی پڑھتا رہا. میرے بھائیو، دوستو، اسی طرح اس شخص کے لیے بھی انتہائی خوشی ہے جسے اللہ ذوالجلال نے لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیو، دوستو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو خوشیوں کے دن عطا فرمائے ہیں، اور آج خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے گناہوں کی اللہ ذوالجلال سے معافی مانگ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد من ادرک رمضان، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا کہ رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکا. تو میرے بھائیو، دوستو، وہ کتنا بد نصیب انسان ہے، مگر توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے. لہذا آج بھی جن احباب نے، جن بھائیوں نے کوتاہی ہو گئی، جن سے غلطیاں ہو گئی، وہ اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کر لیں. وقت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. عید کا دن خوشی کا دن ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زیتون کے ساتھ خشک روٹی کھا رہے تھے. کسی نے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا دن ہے. فرمانے لگے، عید ان کی ہے جن کے کل روزے قبول ہو گئے اور جن کا قیام قبول ہو گیا اور جنہیں اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیا. فرمایا، الیوم لنا عید
وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فیہ فہو عید، فرمایا ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رب کی فرما برداری میں گزر جائے، فرمایا وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارے سلف رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعائیں کرتے، اور رمضان چلا جاتا تو پھر قبولیت کے لیے دعائیں کرتے، کیونکہ عمل کرنے سے اس کی قبولیت زیادہ اہم ہے۔ اگر اللہ نے چھوٹا عمل بھی قبول کر لیا تو میرے بھائی بندے کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، دعائیں کی، آج اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہب منبہ رحمت اللہ علیہ کو کسی شخص نے دیکھا عید کے دن رو رہے تھے، کہنے لگا ہذا یوم السرور والزینہ، جناب آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے۔ فرمانے لگے مسرت اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما لیے۔ اس لیے ہمارے سلف عمل کے بعد ڈرتے رہتے تھے، اتراتے نہیں تھے کہ میں نے جناب 30 روزے رکھ لیے، ساری تراویح بھی پڑھ لی، بڑا کام کیا، اس طرح نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اپنے عمل کے لیے، قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ ذوالجلال بھی قرآن کریم میں مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ فرمایا میرے بندے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے مسلم کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد بھی بشری تقاضے سے کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی شراب بھی پی لیتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت صدیق ولکن الذین هم یصومون یصلون ویتصدقون وهم یخافون اللہ یقبل منہم۔ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ذوالجلال سے قبولیت کے لیے دعائیں کریں جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، کچھ بھائی ایسے بھی ہیں رمضان میں تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان گیا وہ بھی گئے۔ اب رمضان میں تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ مسجدوں میں تشریف لے آتے ہیں، بہت بڑی غنیمت ہے یہ بھی، لیکن جب رمضان میں کے بعد شیطان چھوٹ جاتا ہے تو وہ پھر ان کو قید کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ رمضان کا رب ہے وہ سارے سال کا رب ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی، 5 نمازیں مسجدوں میں پڑھتے رہے، رمضان کے بعد بھی اسی بات کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب موت تک اللہ کو یاد کرو، موت تک اللہ کی عبادت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ چند دن لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، صدقہ و خیرات بھی کر لی اور اس کے بعد چھٹی۔
یہ نہیں بھائی، اس لیے کیونکہ اللہ ذوالجلال ہم سے استقامت مانگتے ہیں، دین پر استقامت۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوط ہو گئے، اللہ کی توحید پر بھی مضبوط ہو گئے، عمل میں بھی مضبوط ہو گئے، فرمایا قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ ذوالجلال سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھے پن میں مبتلا نہ کر دینا اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ بھائیو یاد کر لو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعہ من اصابع اللہ، فرمایا ام سلمہ آدمی کا دل اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اس لیے مومن ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ذوالجلال سے سجدے میں یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ بھی دعا کرو اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، یا اللہ میرا خاتمہ اچھا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے 5 وقت نمازیں پڑھی، اول وقت میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، پورا سال ہی اس طرح پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھی بعد میں چھوڑ دی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی دکان میں پڑھ لی، مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نمازوں کے ساتھ ساتھ جیسے رمضان میں ہم نے نفل نوافل کا بھی اہتمام کیا، فرض نمازوں کے ساتھ جو پہلے اور آخر میں سنتے ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ چاشت کی نماز اور رات کی نماز بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، وتر آخر رات میں پڑھ لیے جائیں تو فجر کی نماز فجر کی جماعت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو میرے بھائیوں عموماً فجر کی جماعت ان کی نکل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں روزے رکھے، نفل روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام بیض کا روزہ رکھتے 13، 14، 15۔ اور رمضان گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور خوشخبری سنائی تھی۔ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، فرمایا جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے پھر فرمایا شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ پورا سال ہی روزے رکھتا رہا۔ اب رمضان 1 مہینہ، ایک کے بدلے اللہ 10 مہینوں کا اجر دیتے ہیں، اور 6 روزے 2 مہینے کے روزے، گویا کہ آپ نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی خوشخبری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگو، رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا اور قرآن کو بھی چھوڑ دیں، اب پھر رمضان میں ہی پڑھیں، نہ میرے بھائی۔ فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ، فرمایا قرآن پڑھا کرو، جس دن کوئی سفارش کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا اس دن قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ اس لیے قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، غور و فکر کر کے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اس لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھائیوں پڑھو۔ اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے رب کریم ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ پڑھتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نیک عمل کرنے کے بعد اگر اس عمل پر استمرار رہے، وہ عمل ہمیشہ رہے، تو اس کو اللہ ذوالجلال نے اس عمل کو قبول کر لیا. لیکن اگر کوئی بندہ نیک عمل کرنے کے بعد پھر برائیوں کی طرف لوٹ آئے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں ان پر استقامت عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، غلطیاں بندے سے ہو ہی جاتی ہیں. ہر وقت انسان کو اللہ ذوالجلال سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اور جن سے کبھی غلطی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں. اس لیے ہمیں تو زیادہ توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ ذوالجلال پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ بھی گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، رمضان میں ہم نے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا، راشن بھی دیتے رہے، غریبوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے. لیکن رمضان کے بعد کیا وہ مالدار ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہمیں ان کا پھر بھی خیال رکھنا چاہیے. مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اپنے ماحول میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں جو غریب اور یتیم اور بیوہ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ بہا قربتا من قرب یوم القیامہ. فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں کو سے دور کر دے گا. اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں، آخری باتیں، سب سے پہلے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اگر حلال چیزیں کھانے پینے سے اجتناب کر سکتے ہیں تو کیا چیز مانے ہے کہ عام دنوں میں حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ حرام چیزوں کو، حرام کھانے کو، حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ گرمی سخت ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں پانی پیتے کیونکہ مالک کا حکم ہے. تو باقی دنوں میں اللہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کھانا سامنے ہو لیکن کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ ذوالجلال سارا سال ہی ہمیں دیکھ رہے. اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو جائے کہ ہر چیز اللہ ذوالجلال کے سامنے ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ہم اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی گالی بھی دے، کہتے ہیں انی صائم، میں روزے دار ہوں. تو سارا سال اگر یہ ہمارا حال ہو جائے تو دنیا میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اسی طرح میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ہم نے جو اعمال کیے اگر ہم ان پر مضبوط رہے، سارا سال کرتے رہے تو اللہ ذوالجلال انشاءاللہ ہمارے اعمال کو اللہ نے قبول فرما لیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں سے بھی خطاب کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرو، میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے. عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا تم دو کام کرتی ہو، ایک تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور دوسری اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو. ساری عمر بھی تمہیں کھلاتا رہے، تھوڑی سی بات ہو جائے تم کہہ دیتی ہو جب سے آئی ہوں مجھے تیرے ہاں سکون نہیں ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، اگر عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا،
رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنے جسم کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور اطاعت و فرما برداری اللہ ذوالجلال کے احکام کے اندر ہے، لیکن اگر خامد صاحب کہیں کہ رب کی نافرمانی کر تو اس کی اطاعت فرض نہیں ہے. لا طاعت، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. فرمایا جب یہ کام کر لے گی دخلت فی ابواب الجنت شئت، فرمایا جنت کے جس دروازے میں چاہے اسے داخل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو، اسی طرح آخری بات، ابھی عید کا دن ہے، بھائیوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، آپس میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن آج کے دن اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اپنے اختلافات کو ختم کریں، صلح کر لیں، صلح کر لیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار جمعرات کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر دو بندوں کو معاف نہیں کرتے. ایک مشرک کو معاف نہیں کرتے، اور دوسرے دو بندے جن کا آپس میں کینہ ہے، آپس میں بغض ہے، آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں صلح صفائی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں انظروا ہذین، ان کو چھوڑ دو، جب یہ صلح کر لیں گے پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو کتنی بدنصیبی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اس نے مجھے فلاں وقت یہ کہا تھا، او بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو. جب تم اللہ کے لیے معاف کر دو گے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. اس لیے صلح صفائی کرنی چاہیے. عید کے دن خاص طور پر ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے، لوگ کہتے ہیں او جی اگر رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ فرمایا ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع تعلقی کی جائے مگر پھر بھی وہ ملتا ہے. صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے. فرمایا وصلہ الرحم وان قطعتم، تیرے رشتہ دار تو اسے دور ہٹیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل جا، اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ عیدگاہ میں تشریف لاتے، جس راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آپ واپس آتے. صحابہ کرام سلف صالحین جب آپس میں عید کے دن ملتے تو تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے اللہ تمہارے بھی اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جس طرح رمضان میں تو نے توفیق دی، اللہ پورا سال ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال ہلکے کمزور ہیں، رب کریم تو قبول فرما، اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تو بخشش کو پسند کرتا ہے۔ رب کریم ہم تیرے عاجز بندے تو اسے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اعمال صالحہ عطا فرما، اور جو تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ یا اللہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے عزیز ابو بکر بیمار ہیں اور بھی عزیز بیمار ہیں، اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب عزیز بیمار ہیں، اس مسجد میں موجود جتنے بھی ہمارے عزیز ساتھی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی، ہمارے ساتھیوں کو عزیزوں کو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم علیک الیہود واعوانہم، اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کمزور ہیں مظلوم ہیں اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، میری طرف سے تمام احباب کو عید مبارک ہو۔